الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے پاس یقیناً پین قلم اور آپ کی نوٹ بک ہوگی، تو سب سے پہلے آج ہم شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم نکات ذرا نوٹ کر لیں، تاکہ آپ کو جب یہ نوٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر سیرت کی ریویژن بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا ہجرت کے اسباب کیا تھے؟ 4 اسباب ہیں، لکھیں ہجرت کے اسباب۔ جلدی سے بتائیں کیا سب اسباب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے پورا مدنی دور، ساری مکی دور پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے۔ سب سے نمبر 1 پہ ہے کفار کی ایذا رسانی، کفار کی ایذا رسانی۔ لکھ لی آپ نے؟ جی سر جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ کفار کی ایذا رسانی سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ کفار سے پہنچنے والی تکلیف، سر جی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ کفار نے بھی پوری خطرہ ہو کوشش گیا کر تھا۔ لی آپ سے ظلم کو روکنے کے لیے۔ دیکھیں ایذا رسانی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو انتہا کر دی انہوں نے، لیکن انہوں نے عام مسلمانوں کو بھی، اور جو مسلمان ہوئے چاہے وہ غریب تھے جیسے حضرت بلال اور کچھ خواتین جو تھیں غلام تھیں، یا وہ امیر تھے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کو سخت تکلیفیں اذیتیں دیں۔ نمبر 1۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ جی سر جی۔ اچھا نمبر 2 لکھیں مسلمانوں پر ظلم۔ اب ظلم کی داستانیں بڑی لمبی ہیں، آپ نے پڑھ بھی لی ہوں گی کتاب میں بھی، اور میں نے بھی کچھ بیان کی ہیں۔ نمبر 3 ہجرت حبشہ کی کامیابی، ہجرت حبشہ کی کامیابی، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ انہوں نے حبشہ ہجرت کی، 1 نہیں 2 دفعہ ہوئی۔ پھر یہ گئے، مکے کے کافروں نے بڑا زبردست وفد اپنی طرف سے بھیجا، سراسر ناکامی ہوئی، کیونکہ شاہ حبشہ حباشی نے کہا، ساری نجاشی نے کہا کہ بھئی جو لے جاؤ تحفے اپنے واپس، اور ان کو پوری میری پروٹیکشن حاصل ہے مسلمانوں۔ یہ بڑی کامیابی تھی، اس لیے ہجرت کے جو فوائد ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، اللہ اکبر اللہ، ہجرت کرتے وقت اگر راستے میں آدمی کو موت ہو جائے تو وہ موت کیسی، کیا اللہ تعالیٰ کیسے اس کو کنسیڈر کریں گے؟ جنت کا شہادت۔ شہادت۔ جنت تو بات کی بات ہے، شہادت بات سوچ کے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ جس نے گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے، راستے میں موت آ گئی، اس سے بڑی، اور شہادت کی موت کائنات کی سب سے بڑی انسان کا اعزاز ہے، سیدھا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ پہلا قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرتا کہ شہید کو اس کا مقام جنت میں دکھا دیا جاتا ہے۔ سوچیں اس کی تمنا کس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، کس طرح صحابہ اور صحابیات نے کی، بڑے اللہ کے پیارے لوگ تھے جن کو یہ رتبہ ملا۔ اچھا تو پہلا میں نے آپ کو لکھوایا کفار کی اظہار آسانی، دوسرا لکھوایا مسلمانوں پر ظلم، تیسرا ہجرت حبشہ کی کامیابی، اور سب سے فوری جو وجہ بنی وہ کیا تھی؟ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔
یہ 4 وجوہات ہیں. سوال کرنا چاہیں تو کریں، ضرور کریں تاکہ سمجھیں بات کو. اور قتل کی سازش کے بعد جب انہوں نے اس کا فیصلہ کر لیا قریش کے پارلیمنٹ نے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دے دی. اور کل میں نے آپ کے سامنے ہجرت کے سفر کی ساری داستان بیان کی ہے. ایک ایک چیز اتنی ایمان افروز ہے. جیسے ہماری بہن نے کہا ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. جب حصہ بن جاتے ہیں تو پھر آدمی تمنا کرتا ہے کاش میں بھی اس کا حصہ ہوتا. کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ. اللہ اکبر. اللہ کے ان پر کرم ہوں. اچھا، کوئی سوال؟ اب یہ اسباب آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو کام آئیں گے جب آپ ریپیٹ کریں گے. اس طرح سمری کتابوں نے نہیں لکھی. جی لکھ لیے. اچھا لکھ لیے، جزاک اللہ. اب اگر جلدی سے لکھ لیں ورنہ پھر بعد میں بیان کروں گا تاکہ ہم تھوڑا سا سبق پہلے پڑھ لیں. اچھا، اب یہ پہنچتے ہیں مدینے میں. ذرا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو، آپ کی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام یہ تھا کہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا بذریعہ وحی، اس کو لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچانا. سر اور جی یہ آپ اس سے بک سے پڑھا رہے ہیں تو کون سے پیج سے پڑھا رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں، میں بک سے نہیں پڑھا رہا. اچھا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. کیونکہ میں بک سے پڑھاؤں گا تو پھر آپ کتاب کے کیڑے بن جائیں گے. نہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا، اب آپ یہ نوٹ فرمائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے، اور آخری نبی ہیں. انہوں نے صرف دین کو سمجھانا نہیں بلکہ دین کو نافذ کر کے دکھانا ہے. یہ آخری نبی کا ہونے کا ان کا اللہ کی طرف سے مشن فکس ہے. اب یہ جو مدینے پہنچتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لٹے لٹائے اور کس قسم پرسی کی حالت میں آپ نے ہجرت کی. کل میں نے تفصیل بتائی آپ کو کس طرح کھانے پینے کو راستے میں نہیں ہے. تو جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینے کا ماحول بڑا بدل چکا ہے. کیوں؟ 1190 میں جو وہ 4 خوش قسمت لوگ اسلام لائے تھے نا، اور 1290 میں وہ تعداد بڑھ گئی، اور جب 1390 میں 83 لوگ گئے، 12 عورتیں تھیں. انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی. یہ اللہ سارے اسباب پیدا فرما رہے تھے کہ دین کو کس طرح کامیاب ہونا ہے. تو جب آپ پہنچے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، بڑے پائے کے صحابی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. کفر کے زمانے میں سنیں ذرا کیا بات ہے، دین انسان کو کس طرح تبدیل کر دیتا ہے. مکے کے گلیوں میں جب خوشبو آتی تھی نا تو لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزر گیا ہے. اور اسلام میں آ کے انہوں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ ان کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن مصعب بن عمیر نے کمال کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا تاکہ، اور انہوں نے لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں اتنی اس مصعب بن عمیر کو اللہ نے سعادت بخشی کہ بہت سارے لوگ مدینے میں مسلمان ہو چکے تھے. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو مدینے والوں نے واقعتاً، جو ہم محاورہ سنتے ہیں نا، آنکھیں بچھا دیں. حقیقت یہ ہے. اچھا، اب جب حضور مدینے میں پہنچتے ہیں، کل آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے مسجد قباء بنائی اور پھر مسجد نبوی بنائی. آج ہم اسی صورتحال کو پیش نظر رکھ کے بات کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو کس طرح تبدیل کر دیا. اچھا، مکے میں جو سب سے بڑی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی وہ کیا تھی؟ آپ بتائیں مجھے. شاباش، جلدی کریں.
سر حضرت عمر پرخلوص اور سچے پکے دوستوں کا ایک حلقہ مل گیا آپ کو. حضرت عمر کا اسلام لانا. اصل میں یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ حضرت عمر تو اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ایک ٹیم تیار کر لی نبی. لکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک 13 سال میں وہ ٹیم تیار کر لی جس نے پھر اس انقلاب کا جو ہے اس کی بنیاد بنی ہے. تو 13 سال مکے میں جو حضور کی کامیابی ہے وہ ایک ٹیم، کیونکہ افراد تیار ہو جائے نا. آپ دیکھیں اپنے ملک میں، دیکھیں سب سے بڑا جو دین کو نقصان پہنچا ہے، ہم نے کوئی ٹیم تیار نہیں کی، بلکہ قائد اعظم مرحوم کے بعد سارے کھوٹے سکے تھے، سارے کے سارے. آپ دیکھ لیں امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، اور یہاں ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود عبادت اس کی ہوگی، ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر جگہ اور ہر وقت صرف اس کی حکم چلے گا. ایک دن بھی چلا ہے اس ملک میں؟ بتائیں مجھے. بالکل نہیں سر، آج بھی امریکہ کے لیے کام ہو رہا ہے. اچھا، اب دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں انا اول المسلمین. کمال کی بات ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں، فرمان بردار. کوئی اور بنے یا نہ بنے، کوئی اور ہو یا نہ ہو، میں اس وحی کا سب سے پہلا قبول کر کے اور اس کے مطابق عمل کروں گا. اور آپ دیکھ لیں اللہ نے کیا سعادتیں بخشی ہیں اس نبی کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اچھا، اب جناب اب یہ پہنچتے ہیں نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کعبہ میں بھی سب سے پہلے مسجد بنوائی، اور مدینے میں بھی. مسجد نبی کا ذکر تو کرتے ہیں، یہ مسجد کی کیا اہمیت ہے ایک مسلمان علاقے میں؟ جلدی بتائیں. اسلام میں جتنی بھی مسجد سے ہمیشہ دین کی بھلائی کے لیے کام کیے جاتے ہیں، اسی سے کامیابی. سعدیہ آپ کیوں نہیں کہتی؟ دیکھیں مسجدیں تو پاکستان میں بھی ہزاروں کے لاکھوں ہوں گی، کیا وہ یہ کام کر رہی ہیں؟ سنیں بڑے غور سے. اصل میں یہ وہ بات ہے جو مجھے اور آپ کو، قرآن کے طالب علم کو سمجھنی چاہیے کہ انسان کا سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہونا چاہیے پہلے، سب سے پہلے. کیوں؟ اللہ کا بندہ بن جائے گا نا تو پھر سارے انسانوں کے بھی سارے کام پورے کرے گا. تو اقامت صلاۃ کا قرآن میں جو ذکر ہے، اور اقامت صلاۃ کا تعلق ڈائریکٹ مسجد سے ہے. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک جب اللہ. انسان 5 وقت اللہ سے وعدہ کرے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر رکعت میں، تو 5 وقت کی نمازوں میں جب یہ بات کہہ کہ سب ہوش سے کہے گا، تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. اور پھر دوسری بات ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ. اب بڑی اچھی طرح لکھ لیں کہ انفاق فی سبیل اللہ ایک جنرل ٹرم ہے. اب اس انفاق میں صدقات بھی ہیں، کفارے بھی ہیں، اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے، اور اس میں زکوٰۃ بھی اس کا ایک حصہ ہے جو کمپلسری ہے، جو لازماً اپنے. تو انفاق فی سبیل اللہ ایک جنرل اصطلاح ہے، عام اصطلاح ہے، اور زکوٰۃ اس کا ایک حصہ ہے جس میں ہمیں سال کے بعد اپنے اس میں سے، چاہے مال ہو، چاہے جانور ہوں، مویشی ہوں، تجارت ہو، تو ہمیں اس حساب سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، ہمیں پاک کرنے کے لیے مال کو وہ دینا ہوگا. اچھا، تو مسجد اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی بنوائی، مدینے میں بھی اور پہلے بھی، کہ مقصد یہ تھا کہ لوگ نماز قائم کریں گے تو ان کی نماز ایسی تربیت کرے گی کہ یہ اللہ کے بندے بن جائیں گے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک. اچھا، اب
پہلے تو ہم چلتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ مسجد بنوائی، مسجد نبوی کے نام سے جو مشہور ہے. آپ سنیں ذرا اور آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ وہ مسجد کتنی سادہ تھی. ایک طرف پہلے ذرا سن لیں کہ یہ ایک زمین جو تھی نا جہاں پہ مسجد بنی ہے، یہ 2 یتیموں کی یہ زمین تھی. حضور نبی کریم، ان کا نام سہل اور سہیل تھا. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کو بلوایا اور سب سے پہلے ان کو قیمت دی، جو انہوں نے انکار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ نے ان کو قیمت ادا کر کے زمین خرید لی اور پھر اس کو ہموار کیا اور اس کے اوپر مسجد تعمیر کروائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا. کتنی خوش قسمت ہے وہ مسجد. اور جو آپ پڑھ رہے تھے نا شعر، دعائیہ شعر، ذرا غور سے سنیں، غور سے سنیں تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے. اے اللہ، سنیں، اے اللہ، آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا، یہ آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، بھلا اس کا مطلب کیا ہے؟ سر ہمیشہ کی بہترین زندگی ہے، دنیا اللہ کیونکہ تعالیٰ کی دنیا رضا ہے. دنیا فانی ہے اور آخرت ہی سب کچھ ہے، اس لیے آخرت کی بھلائی اللہ کرے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. ساری بلائیاں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں نا، اس میں ہاں، کبھی اولاد کی ہے، کبھی مال کی ہے، کبھی ذات کی ہے، کبھی فلاں کی ہے، کبھی برادری کی ہے، لیکن جب اللہ کے لیے آپ بھلائی کرتے ہیں وہ آپ کو اس جنت کا مستحق بناتی ہے جو نعمتوں سے پر ہے اور دائمی اور ابدی ہے. محنتیں بھی لازوال اور خود جنت بھی لازوال اور بے مثال. یہ ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری بھلائیاں جو ہم کر رہے ہیں کیا اللہ کے لیے کون سی کر رہے ہیں اور کون سی آخرت کے لیے کر رہے ہیں؟ ہماری ساری بھلائیاں دنیا کے لیے ہیں. بڑے ہوش سے سب بیٹھیے اور سنیے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے اللہ، آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، لہذا تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمانا، کہ گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرنا. یہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جب آپ مدینہ میں لٹے پٹے پہنچے اور آپ نے سب سے پہلے گھر والوں کے مکان کی تلاش کی بجائے سب سے پہلے مسجد بنوائی. اچھا، اب مسجد کیا ہے سنیں ذرا. مسجد کچی اینٹوں سے بنائی گئی، نمبر 1. نمبر 2، چھت ڈالنے کے لیے جو ستون کھڑے کیے گئے وہ کھجور کے تنوں پر مشتمل تھے. نمبر 3، چھت کے لیے کھجور کی ٹہنیاں اور پتے استعمال کیے گئے. نمبر 4، مسجد کے فرش پر کنکریاں بچھا دی گئیں. یہ تھی وہ مسجد. اور دیکھیں وہ کتنی بابرکت مسجد تھی. اب سنیں اس مسجد میں کیا کام ہوتے تھے، غور سے سنیں. سب سے پہلے اس سادہ سی مسجد میں نماز پڑھی جاتی. یہیں لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اسلام قبول کرتے اور دین سیکھتے. قبائل کے وفود آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہیں مذاکرات کرتے، اور کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ یہیں جمع ہوتے. گویا یہ ایک بڑا ملی مرکز تھا، ایک سیاسی مرکز تھا یہ مسجد جو اتنی سادہ تھی. ذرا نوٹ فرمائیں کہ آج ہماری مسجدیں کیا یہ کام کر رہی ہیں؟ سوچیں. بے انتہا سجی ہوئی مسجدیں اور یہ کوئی حال نہیں ہے. تفرقہ بازی کا سب سے بڑا اڈا بن چکی ہیں. حکومت یہ چاہتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی مسجد رجسٹر کرانے کے لیے صرف اسلام آباد میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو فرقوں کی تقسیم
ہماری حکومتوں نے کی ہے، تاکہ دین کی حقیقت کی طرف نہ آئیں اور ہم لوٹ مار میں جو کچھ کرنا چاہیں یہ رکاوٹ نہ بنے۔ سوچیں، یہ دین اگر نافذ ہو نا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ جی سر۔ اچھا، اس کے بعد پہلے کوئی ممبر بھی نہیں تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، پھر صحابہ نے ایک ممبر بنوا کے وہاں رکھوایا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر واز کر سکیں۔ اچھا، پہلے نماز بھی نہیں ہوتی تھی، پتہ ہے، ساری نماز تو ہوتی تھی، اذان نہیں ہوتی تھی شروع میں۔ تو کوئی یہ گھنٹیاں ناقوس یا گھنٹیاں بجا کر لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ پھر دو خواب کا ذکر آتا ہے، ایک ہے صحابی عبداللہ بن زید انصاری اور دوسرے ہیں حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو خواب میں انہوں نے دیکھا اور یہ کلمات جو نماز کے ہیں وہ آپ نے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ بالکل سچا خواب ہے۔ اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کیا سعادت ہے، سنیں، وہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہ کتنے پیارے مواقع ہیں، کاش کاش ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ سر اللہ، کون اذان دیتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو مؤذن مشہور ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن۔ اچھا، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلامی شریعت کے دو بڑے بنیادی احکام ہیں، ایک ہے اقامت الصلاۃ اور دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ تو اقامت الصلاۃ کے لیے مسجد ضروری ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کعبہ پہنچے تو بھی مسجد وہاں بنوائی، اور پھر مدینہ میں بھی سب سے پہلے مسجد تعمیر کروائی۔ اچھا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سنت پہ فالو کرنا ہے تو کوئی بستی بننے سے پہلے مسجد، مسلمانوں کی بستی بننے سے پہلے وہاں مسجد ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کا تعلق اپنے رب سے قائم ہو جائے اور رب کے احکامات، اس کی عبادت کا حق ادا کریں۔ اگر وہ حق ادا نہیں کریں گے تو ان کا حال بالکل ایسا ہی فسادی اور خجالت کا باعث ہوگا جیسے آج مسلمانوں کا ہے۔ کوئی سوال مسجد نبوی کے حوالے سے؟ سر اس مسجد کو سوچ کے جو بنائی گئی تھی اتنی سادہ، کتنا ذہن میں کتنا سرور آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو اس مسجد کے بینیفٹ ملے ہیں مدینے والوں کو یا اسلام کے فروغ کو، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اچھا، یہ تو اگر کوئی سوال نہیں ہے آپ کا مسجد کے ماحول سے تو اب سر جی آگے- سر جی، یہ جو مسجد نبوی ابتدا میں بنی تھی، پہلی مسجد مدینہ میں، اس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے نوید بھائی کہ اس وقت تک قبلہ کی تحویل کا حکم نہیں آیا تھا، لہذا جو مسلمان جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ بیت المقدس تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف منہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ اچھا، سر جی یہ زمین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی نا، مطلب ان کو قیمت ادا کی، تو اس حوالے سے تھوڑی وضاحت کر دیں کہ ہمارے یہاں تو مطلب بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ قرآن والوں کو یا کہیں فیس اس طرح بھرنی پڑ جائے یا مسجد کا کوئی کرایہ کوئی دینا پڑ جائے تو اس چیز کو کہتے ہیں لو اب یہ تو مطلب بہت برا سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو زمین پیسوں سے خرید کر، تاکہ وہ مسجد کی زمین ہو، اور اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو وہ
خالصتاً اللہ کے لیے ڈونیٹ کرے اور پھر اس میں کوئی اپنا حق نہ جتائے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن حضور کا طریقہ یہی تھا کہ آپ قیمتاً لے کے اور اس کو ایک آزاد مسجد بنوائیں تاکہ وہ مومن کا ایسا گھر ہو، اللہ کا گھر ہو جس میں مومن اللہ کی عبادت کر سکیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، کسی مسجد کسی فرقے کی نہیں ہونی چاہیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور وہاں قرآن و سنت کی، اور وہاں ایک ہی نمونہ جو اللہ نے بھیجا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب دور جدید میں اب انہوں نے ماڈلز بنا کے رکھ دیے، نبی پاک کے زمانے سے لے کر نا اب تک کہ جتنی اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں جا کے دیکھ بھی سکتا ہے۔ اور وہ مسجدیں آج آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ اکبر، اس مسجدوں کے نمازی نے دنیا بھر میں اسلام کو قائم، جھنڈا لہرا دیا۔ آج کتنے ہم مسلمان ہیں، کتنے نمازی ہیں، کتنی خوبصورت مسجدیں ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں پر کوئی اثر ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے غزہ میں؟ بتائیں مجھے۔ اور خالی پڑی ہوئی ہیں سر مسجدیں۔ اللہ، سر لاکھوں لوگ عمرے حج کرتے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی۔ تبدیلی اس لیے نہیں آتی کہ ہم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا رزق حلال کا نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط جو اسلام عائد کرتا ہے کہ تمہارا رزق حلال ہونا چاہیے۔ سر جی اب جو عمرے کر رہے ہیں لوگ، طواف کر رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، تو پھر آپ سوچ لیں کہ دل کدھر ہے ہمارا، موبائل میں یا اللہ کی یاد میں؟ زرتاج صاحبہ، آپ تو دیکھ کے آئے ہیں، وہ جی فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں پیچھے بھیجنے کے لیے تاکہ لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں کہ وہ تو عمرہ کر رہے ہیں۔ جی دکھا رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہیں، اللہ باتیں کر رہے معافیاں ہیں۔ دے، اللہ معافیاں دے۔ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے۔ بے شک، پھر وہ دعائیں ہم کیسے مانگے اور رب کو کیسے ہم اپنا ہاں، رابطہ اس سے کریں؟ تعلق کیسے پیدا ہو؟ ہمارے تو کیسے پیدا ہو؟ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں ہم۔ اچھا، اب آگے سر سنیے جی ذرا۔ سر جلدی۔ عمل، دراصل عمل ہمارے بالکل نہیں ہے، بالکل اچھا، اب آپ ذرا پلیز، آپ زبانی بس کریں دعوے ہیں پر عمل نہیں۔ کامنٹس کو بس کریں، ذرا پوری طرح توجہ دیں سیرت کی طرف۔ اچھا، اب ہم نے دیکھ لیا کہ مسجد اور اس مسجد کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے مقصد کیا ہونے چاہیے، اور وہ مقصد پورے ہوئے ہیں صرف اور صرف مسجد نبوی میں۔ اچھا، اب چلیں آگے، چلیں آگے۔ جو نیکسٹ مسئلہ تھا، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک فرد نہیں ہے، وہ ایک اللہ کے داعی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کا کام ہے۔ تو انہوں نے جس مدینہ میں پہنچے، سب سے پہلے اوس اور خزرج، جو دو وہاں کے مقامی قبیلے تھے، جو 11 میں، 12 میں اور 13 میں آ کے وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے دست و بازی بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ بھیجا، انہوں نے کمال کا کام کیا۔ تو وہاں اوس اور خزرج، اچھا تھوڑا سا میں آپ کو، کیونکہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ اوس اور خزرج کون تھے؟ کون بتائے گا مجھے؟ یہ دو اب مشرک قبائل تھے اوہو، مدینہ میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سنیں ذرا غور سے اور لکھیں آپ پلیز۔ یہ قرآن میں موجود ہے، سورہ سبا میں، غالباً آیت 14 سے لے کر 21 تک، کہ سیل ارم آیا کہاں پر؟ یہ بند توڑنے والا سیلاب آیا وہاں یمن میں۔ یمن میں، اور وہاں سے جب اس بڑا خوبصورت علاقہ تھا، اس زمینیں سیراب ہوتی تھی، لیکن وہ جب بند سیلاب آیا اس نے بند توڑ دیے، بالکل ویران ہو گئے۔ اور یہ تقریباً 450 عیسوی کا زمانہ ہے کہ اس وقت یہ دونوں قبیلے آئے کہاں؟ مدینے میں۔ یہ ہے ان کا بیک گراؤنڈ کہ 450 عیسوی میں یہ سیل ارم کے نتیجے میں وہ جو سیلاب آیا، یہ وہاں سے آ کے آباد ہوئے۔
ان سے پہلے یہودی آباد تھے 3 قبیلے. اور یہودی قبیلے کب آئے ہیں یہاں؟ جلدی بتائیں. اب لکھیں پلیز، یہ لکھیں اپنے پاس. ایک پہلا جو حملہ ہوا ہے نا اس پہ یہودیوں بخت کا، نظر جی بخت نصر کا، یہ ہوا، لکھیں 587 قبل مسیح میں پہلا فساد، اور یہ تھا بخت نصر کا. دوسرا حملہ ہوا ہے، ٹائٹس رومی نے آ کے روندا ہے بیت المقدس کو، اور وہ ہے 70 عیسوی کا. تو 587 BC میں پہلا فساد بخت نظر کا ہے، جس نے آ کے فلسطین کو تہس نہس کیا. اس کے بعد دوسرا فساد جو ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ہوا، اس نے بھی تباہی پھیلا دی، اور وہ ہے 70 عیسوی کا. یہ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. انصار صاحب کہاں ہیں آپ؟ میں بالکل سن رہا ہوں سر، بخت آپ نصر کی بات ہو رہی ہے. لکھ جی بھی سر رہے جی، ہیں؟ لکھ جی لیا. جی، میرے پاس ڈائری بھی ہے. جی یار سر، یہ قبائل تو بہت پہلے آ گئے، اس کا مطلب بالکل یہودی قبائل بہت پہلے. یہ آپ نہیں لکھیں گے نا تو آپ نقصان میں رہیں گے. یہ انفارمیشن آپ کو ڈھونڈنے سے ملے گی بڑی دیر سے. یہ میں نے نوٹ کر لیا سر، بالکل فکر. سر یہ جب ہم نے صبا صورت پڑھی تھی تو آپ نے اس میں ڈیٹیل میں بتایا تھا نا. اللہ آپ جی کو بہت سر جزائے خیر. بتایا تھا. شادیہ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اچھا، اب پہلے سے آ کے یہودی آباد تھے، کیونکہ ان دونوں، یہ جو 587 عیسوی میں بخت نصر کا ہوا ہے اور ٹائٹس کا 70 عیسوی میں ہوا ہے، تو یہ آئے اسی زمانے میں یہ آئے ہیں، اور یہ آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. اور یہ 450 عیسوی میں سیل ارم آیا یمن میں، اور یہ پھر آئے. ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، وہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو. اچھا، اب ایک اور بات، مومن جو ہے نا وہ پورے حالات سے واقف ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے جو گریٹر اسرائیل ہے، اس میں گریٹر اسرائیل میں انہوں نے مدینے کو اپنا حصہ بتایا ہے. کیوں بتایا گریٹر اسرائیل میں مدینے کو اپنا حصہ کیوں بتایا ہے؟ اسی وجہ سے سر کہ ان کے کو قبائل نکالا یہاں گیا پہ تھا. موجود تھے، انہیں نکالا گیا تھا. انہوں نے مصر کو بھی اپنا حصہ بتایا ہے گریٹر اسرائیل کا. وہ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام مصر میں یوسف کی اپنا وجہ حصہ شاباش، لے گئے. شاباش افضل صاحب. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے وہ تھے رسول، لہذا انہوں نے گریٹر اسرائیل میں یہ جو بچھے جا رہے ہیں نا عرب ٹرمپ کے آگے، اور بہت سارے مسلمان حکمران بھی، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، وہ ٹرمپ جو ہے وہ ایسا خبیث انسان ہے کہ وہ اس منصوبہ جو گریٹر اسرائیل کا ہے کہ مدینے پر بھی قبضہ، مصر پر بھی قبضہ، اور کئی سارے مسلمان ملکوں پر جو ارد گرد ہیں، یہ سارا پلان جو ہے یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پشت پناہی حاصل ہے ٹرمپ کی. ذرا چیزوں کو بالکل سمجھیں، جوڑیں. مسلمان بڑا عقل مند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی بصیرت سے ڈرو، بچو، اس لیے کہ وہ حالات کا قرآن و سنت کی روشنی میں اچھی طرح سمجھتا ہے اور اس حل کو روبہ عمل لانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. لہذا اب آپ چلیں واپس. اب آپ کو پتہ چلا گا کہ مدینے کی جو آبادی تھی وہ یہودیوں پر 3 قبیلے تھی. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ابھی مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مدینے کی آبادی کون سی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اچھا، ایک تو تیسرا کون سا قبیلہ تھا مدینہ کے 3 قبائل میں، اور خجرت کے علاوہ جو یہودیوں کا تھا؟ دیکھیں نا، ایک تو یہودی تھے 3 قبیلے، جس میں بنو کین کا ساری تفصیل میں بتاؤں گا آپ کو، بنو نذیر اور بنو قریظہ، 3 قبیلے یہ اصل یہودی جو آباد ہوئے تھے آ کے بیت المقدس سے. اچھا، اس کے بعد
450 عیسوی میں جب سیل ارم آیا وہاں یمن میں، تو یہ دونوں قبیلے جو تھے اوس اور خزرج، یہ وہاں سے آ کے یہاں آباد ہوئے۔ ان میں لڑائیاں بھی ہوئیں وغیرہ وغیرہ، وہ بعد کی بات ہے، لیکن ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے۔ اب ہم مدینے کی آبادی کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو اس میں انصار ہیں۔ انصار کا زیادہ تر تعلق اوس اور خزرج سے ہے۔ خزرج بڑا قبیلہ ہے اور اوس چھوٹا قبیلہ ہے۔ تو یہ جو مسلمان انصار ہیں، جو اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، یہ ایمان لا چکے تھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت سے وہ اسلام سے بخوبی آشنا ہو چکے تھے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو انہوں نے واقعتاً آنکھیں بچھائیں۔ اچھا، ایک تو یہ آبادی کون سی ہے؟ مدینہ کی۔ دوسری آبادی ہے مہاجرین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ پہنچے تھے، کچھ آپ کے ساتھ آئے، کچھ بعد میں آئے، اور پھر آتے رہے۔ یہ دوسرا گروہ تھا مسلمانوں کا۔ اور تیسرا تھا نسلی یہود۔ اور نسلی یہود جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 3 قبیلے تھے، بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ اور ایک اور گروپ بھی تھا، اور وہ چوتھا گروپ۔ 3 کون سے تھے؟ پہلے انصار، پھر مہاجرین، پھر یہود، اور پھر یہ تو نسلی یہود تھے تیسرے پر، اور چوتھے پر اوس اور خزرج کے یہود۔ کچھ اوس اور خزرج کے لوگ یہودی ہو گئے تھے۔ تو یہ چوتھی آبادی تھی۔ اور اب باقی آبادیاں یہ مدینہ کی آبادی تھی، اور مدینہ کے ارد گرد جو تھے وہ دوسرے مشرک قبائل موجود تھے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد کا یہ تھا پورا انالیسس کہ کون سے قبائل وہاں موجود تھے۔ کوئی سوال؟ اچھا، اب سب سے بڑا مسئلہ جو تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا بلا؟ جلدی بتائیں۔ منافقین پیدا ہو گئے تھے سر۔ ڈاکٹر صاحبہ ابھی تو ہم پہلے دیکھیں نا کہ آپ منافقین تو بعد کی بات ہے. سر جی وہ ان کو چننا تھا جیسے کہ عبداللہ بن ابئی کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا ڈاکٹر سردار صاحبہ بنائیں گے. ساری عبداللہ یہ بات مت کریں مجھ سے. ابھی میں بتا رہا ہوں کہ مہاجرین کی آبادکاری کی. ہاں خالد محمود بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اصل مسئلہ جو تھا کہ بھائی یہ دونوں قبیلے جو اوس اور خزرج جو انصار تھے یہ تو وہاں ہاری تھے، یہ مظاہرے تھے، یہ ان کے کاروبار، ان کا سب زیادہ وہ جو تھا وہ ایگریکلچر تھا. لیکن یہود جو تھے وہ بڑے جمائے، اور انہوں نے جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی حکومت یہودیوں کے پیسے سے چلتی ہے، اور وہ یہودیوں کے مفاد کو آج تک عوام مظاہرے کرتے رہیں، وہ آج تک وفادار ہیں نیتن ہاؤ کی. سمجھیں بات کو. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی سر الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ آبادی تھی، کیونکہ وہاں ریسورسز کم تھے ان اوس اور خزرج کے پاس، انصار کے پاس، اور مہاجرین کا 100 کے قریب تو آدمی آ چکے تھے، اور باقی بھی آنے تھے، کیونکہ دین کا جب بھی وہ تو ہجرت لازم ہو جاتی ہے، اور ہجرت کر کے لوگوں نے مدینہ ہی آنا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمال کا کام کیا ہے وہ ہے مواخات، بھائی چارہ. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس بھائی چارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا کام کیا. اور کمال یہ کہ آپ نے ایک مہاجر کو کس کے سپرد کیا؟ ایک انصار کے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا قبیلہ خزرج ہے، تو
اگر کسی جگہ نام مل جائیں آپ کو، میرے پاس موجود ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس مہاجر کو کس انصاری کا بھائی بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مواخات کرائی، اور وہ اتنے پکے مسلمان تھے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا انصار نے ان لوگوں کا۔ سبحان اللہ۔ تو دو تین واقعے بتاتا ہوں، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو قرآن کی بات بتاتا ہوں، قرآن نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں، اللہ اکبر، جو ایثار انہوں نے کیا ہے نا انصار نے، اور جس عمدگی سے جواب دیا اس ایثار کا، دیکھیں نا، ایک مسلمان ہیں انصاری، وہ کہتے ہیں میں اپنے بھائی سے جو مہاجر ہے، اور ان کا مہاجر کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ انصاری جو ہیں ان کا نام ہے سعد بن ربی۔ اچھا سنیں، کیا بڑی عجیب بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھائی چارہ کرا دے دیا، تو انصار نے کہا سعد نے کہ اے بھائی عبد الرحمن، میں آپ کو آدھی جائیداد بھی دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہے اس کو طلاق دیتا ہوں، اور آپ اس سے شادی کر لیں اس کے بعد، جب اس کی پوری ہو جائے عدت۔ ذرا دیکھیں، ہے کوئی ہمارے ملک میں ایسا بندہ؟ سبحان پھر اللہ، سبحان آگے اللہ۔ سنیں، آگے سنیں، غور سے سنیں، ایمان کی انتہا دیکھیں صحابہ میں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں نہ بھائی، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے اور زیادہ دے، مجھے راستہ بازار کا دکھا دو۔ وہ گئے اور انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، اور یہ تھا آپ بھائی چارے کی ایک مثال میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو مثالی کردار دونوں کا تھا، ایثار کرنے میں انصار نے بھی کوئی حد نہیں چھوڑی، اور مہاجرین نے بھی بڑی کمال کی بات کی کہ ان کو بھائی بنایا، ان کا بھائی چارہ ایکسیپٹ کیا، لیکن انہوں نے جو آفرز دیں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کمائیں گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، سنیں غور سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ انفال کی آیت 71 پڑھ رہا ہوں، ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے و ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ قرآن گارنٹی دے رہا ہے۔ قرآن ان کی یہ خصوصیت کہ انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ یہ کون لوگ ہیں، جلدی بتائیں، انصار، کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ مہاجرین سر، مہاجرین ہے سر۔ آمنوا مہاجرین۔ وہاجروا، آمنوا وہاجروا میں نے پڑھا ہے، ایمان لا کر ہجرت کی، یہ مہاجرین مکہ ہیں۔ کیا بات ہے، قرآن دیکھیں کس طرح۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں، سنیں غور سے اگلا حصہ، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے انہوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ یہ کون لوگ ہیں بلا جنہوں نے پناہ دی اور انصار انصار انصار۔ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ کیا بات ہے۔ دوست ہے۔ اب آپ ذرا سا تھوڑا سا غور کریں، ہم نے ان افغانیوں کے ساتھ جو مہاجر سے کیا حشر کیا ہے، ہماری حکومت نے نوٹس دے دیا، نکلو یہاں سے۔ بھائی وہ اپنی مزدوریاں کر کے کما رہے تھے۔ میں آپ کو اسلام آباد کا بتاتا ہوں، یقین مانیں، میں نے کبھی کسی افغان مہاجر کو مانگتے ہوئے نہیں سنا دیکھا۔ عورتیں ہم ان کو زبردستی دیتے تھے، وہ کبھی مانگتی نہیں تھی۔ تو ایک کے بارے میں مجھے حیرت ہوئی، جب میں نے صبح اس کو پیسے دیے تو واپسی پر میں اس کو دفتر سے دینے لگا تو کہنے لگی میں پہلے لے چکی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا یعنی یہ بالکل انہی مہاجرین کی طرح تھے جس طرح مکہ والے۔
اور پاکستان کی معیشت میں ان کا بڑا رول تھا، یہ کنسٹرکشن میں وہی کام کرتے تھے زیادہ. سستی لیبر آپ کو ملتی تھی. امریکہ میں ٹرمپ نے لگائی ہے نا پابندی، اور دیکھ لیں کیا حشر ہو رہا ہے. آج جتنے مظاہرے وہاں شدید ہو رہے ہیں، اگرچہ اس میں ایک فیکٹر آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک فیکٹر اس میں وہ غزہ کے مسلمانوں کی ثابت قدمی بھی ہے، لیکن امریکہ ہو یورپ ہو زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں، پھر میں ترجمہ کرتا ہوں اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا قدر کی ہے ان کی. اللہ شکور ہے نا، بڑا قدردان ہے. ان الذین آمنوا وعملوا وہاجروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں اور مال سے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ ہے مہاجرین. والذین، اور وہ لوگ آوو جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ مفاخات ایک ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے جس نے مدینے کے معاشرے میں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کو پتہ ہے، بڑا غور سے سنیں کہ یہ سارے تعلقات قبائلی بنیاد پر ہوتے تھے. قبیلہ سب سے افضل ہے اس، اور دوسرا قبیلہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل وہاں کی ایک جانی پہچانی مانی ہوئی، لیکن یہاں بالکل جو بھائی چارہ ہوا وہ اس کو نگیٹ کر کے ایمان اور عمل صالح، یہ تھا چیز کہ جس بنیاد پر مسلمانوں کو جمع کیا گیا، اور وہ ہے ایمان، عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ. اچھا، اب میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ قرآن سے ہم سمجھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی ہے ان کی. دیکھیں سورہ حشر کی آیت 9، سورہ حشر آیت 9، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں بڑے غور سے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ پہلے سے ٹھکانے بنائے ہوئے اور ایمان استوار کیے ہوئے ہیں، یحبون، محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہ، جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی. تو یہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یہ کون، کس کا ذکر ہے؟ انصار کا. انصار کا. جاگ کے بیٹھیں، شاباش. تحبون، یہ محبت کرتے ہیں کس سے؟ من ہاجر الیہم، جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، مہاجرین مکہ. ولا یجدون فی انفسہم حاجتا، اور جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے وہ اس سے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ولا یجدون فی صدورہم حاجت مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے وہ خود ایک محتاج کیوں نہ ہوں، ان کو تنگی کیوں نہ ہو، وہ ان حال میں بھی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. اور آخر میں اللہ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا دیا گیا، یعنی وہ سخاوت کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور نفس کی بخیلی سے اس طرح بچ رہا ہے کہ اس پہ پاس اپنی حاجت موجود ہے لیکن پھر بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کو ترجیح دے رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پائیں گے دنیا اور آخرت میں. دنیا میں فلاح تو آپ نے دیکھ لی کہ انہوں نے دین کو قائم اور دائم کر دیا. ہر حکم جو مدنی صورتوں میں نافذ ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا، اور اس کے ثمرات دیکھ کر 9 ہجری میں قبائل کی لائنیں لگ گئیں. یہ تھا دین کا کمال. آج ہم 75 سال بعد جو ریاست بنی تھی لا الہ الا اللہ کے نام پر، اس کا حال یہ ہے کہ وہ بھیک مانگ رہی ہے. حالانکہ دنیا میں آپ سفر کر کے دیکھ لیں،
جتنے وسائل اس ملک کے ہیں بہت کم ملکوں کے ہیں، اس کے باوجود دین سے دوری، لوٹ مار، فساد، ہر چیز جو ہے، جب دین نہیں ہوتا تو یہ ہوتی ہے جو آپ کے ہاں ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ ملک آج اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے، اس کا وجود خطرے میں آ رہا ہے۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی سر بالکل۔ بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے معافیاں مانگیں، توفیق مانگیں، اور اللہ یا تو اگر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ بدکاری کریں تو اللہ ہمیں نجات دے ان سے۔ آمین۔ اچھا، اب جو ایک اور بڑی خاص بات ہے نا، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ان کے درمیان۔ وہ جب اپنے نصیحتیں ان کو کرتے ہیں، اپنی احادیث بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، تو ان کا ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج ہم نے اسی قرآن کو بالکل متروک کر دیا ہے۔ آپ ہجر قرآن کے ہم مجرم ہیں۔ حضور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں لیکن کتنی زبردست، بڑے غور سے سنیں۔ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ ذرا غور فرمائیں، لفظ دو ہیں، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ پھر فرمایا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ پھیرنے کی روش اختیار نہ کرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ سنا مہاجرین اور انصار نے تو آپ دیکھ لیں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جہاں عصبیتوں کا کوئی دور دور نشان نہیں تھا۔ اس قرآن نے وہ معاشرہ قائم کیا جس کی پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، اور ہم نے اس دین کو چھوڑا۔ اور آج آپ دیکھ لیں پٹھان، پنجابی، سندھی، مہاجر، پتہ نہیں ایم کیو ایم بنی، پتہ نہیں کون سی تنظیمیں بنی جنہوں نے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن دین کے نام پر دھبا ہے۔ سر جی ہم لوگوں نے یہی دونوں تو چیزیں اپنائی ہوئی ہیں جن سے حضور نے منع فرمایا۔ بغض اور حسد ہی تو آج کل چل رہا ہے، ہر بندہ بغض کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں میڈم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے فرمائی ہے صحابہ سبحان کی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کاش میں اور آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے۔ آمین۔ اچھا یہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیں۔ جی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نمبر ایک۔ نمبر دو ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو۔ نمبر تین لا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ پھیرنے کی روش کو چھوڑ دو۔ اور آخری بات بڑی پیاری، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو۔ اچھا یہ کمال ہے، کبھی آپ نوٹ فرمائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کم اور معنی کا سمندر۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنے آپ سے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں جامع الکلام ہوں، میری بات بڑی فصیح اور بلیغ ہوتی ہے، کوئی شبہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں ان الفاظ میں۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ آپ ایک چیز ذرا نوٹ فرمائیں، یہ ہے مسلم اسلام کہ وہاں تعلقات اور دوستی کی بنیاد ایمان، اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے معاشرے میں قائم کیا۔ اور کفر کے سارے راستے، ہر قسم کا کفر، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، کوئی بھی ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، جو اللہ کے دین کو بگاڑ کے انہوں نے، وہ سارے کے سارے تفرقہ بازی ہے، سب۔
آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، جب ہم نے دین کو چھوڑا ہے تو آج ہمارے اندر کتنے سخت فرقہ بازی، فرقہ پرستی کا انتہا ہے۔ ایمان، اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ نام کبھی نہیں ہے۔ نوٹ فرمائیں ذرا۔ تو یہ تھا آپ کا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، جس نے وہاں مدینہ پہنچ کر اور وہ اصول رائج کیے جن اصولوں نے مدینے کے معاشرے کو مثالی بنا دیا۔ اچھا، یہ تو اب ایک اور بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر کی، وہ کیا تھی بلا جلدی بتائیں؟ میثاق مدینہ۔ ہاں، کیا بات ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دو معاہدے کیے، ایک مسلمانوں سے اور ایک یہودیوں سے۔ ان کو جوائن کریں تو وہ میثاق مدینہ بنتا ہے، اور الگ الگ ذکر کریں سمجھنے کے لیے تو وہ ایک ہے مسلمانوں کے درمیان معاہدہ اور دوسرا یہودیوں کے ساتھ۔ اب اس کی ہم تفصیل میں جاتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ مسلمانوں کے لیے کیا احکامات ہیں اور کافروں کے لیے جب ان سے معاہدے کریں تو کیا کس طرح کرنے چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کافروں نے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ منافقین ہوں، چاہے وہ منافقین بھی دراصل یہود و نصارہ کے ہی پروردہ تھے، یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، تینوں چاروں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل آج بھی وہی صورتحال ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے، میں آپ کو بھیج چکا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ ساری قرآن نے کیا احکامات دیے ہیں کہ دوستی آپ کی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، دلی دوستی، چاہے وہ منافقین ہوں، چاہے کفار ہوں، چاہے یہود و نصارہ۔ مشرکین۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آپ کا ملک کوئی راز ہم سے ہے، یہ امریکہ سے کوئی راز نہیں ہے۔ ہم ڈے ون سے اس کے ساتھ بالکل جس طرح ہمیں خدا کا، اللہ تعالیٰ کا وفادار ہونا چاہیے، ہم امریکہ کے وفادار ہیں۔ امریکہ طاغوت ہے، سب سے بڑا طاغوت کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں اپنا پروگرام رکھتا ہو، یاد رکھیں۔ ٹائم 3 منٹ رہ گیا ہے، اور میں نے کل آپ کے سامنے یہ دونوں معاہدے ڈسکس کروں گا، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں چیزوں کو کھول کھول کے بیان کروں، تو میں نے آج آپ کے سامنے دو ٹھیک تین چیزیں بڑی کلیئرلی بیان کی ہیں۔ ایک پچھلا ریویژن، اور دوسرا کہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے وہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر، اور دوسرا مواخات۔ کوئی ویری سوال؟ کائنڈ آف، بہت اچھا لگا، ویری کائنڈ آف یو سر، بڑا مزیدار ہے لیکچر، اور اسی طریقے سے ڈیٹیل سے آپ بتاتے ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے اور لرننگ ہوتی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے آج آپ سے پڑھی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین کیونکہ آمین۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کو سمجھیں۔ تو کل انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی سر چھوڑی ہے۔ ہم آج جس طرح ان کفار سے دوستی کے متمنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ آیتیں اگر کہیں تو میں دوبارہ بھیج دوں آپ کو، لیکن آپ ان کو، قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، قرآن کے پیچھے چلیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، جس کی دعا مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے آخرت کی بھلائی کے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ جی مجھے، سر، کتنی خوبصورت دعا کی تھی سر۔ سر وہ لوگ ہمارے دوست نہیں بنتے، ہم زبردستی ان کے دوست بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم اللہ کو جب چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ بھی کہتا ہے جا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے جو بیانات ہیں یہ ان کو قیامت کے دن تک ان کو پیچھا کریں گے۔ آپ سر ہم سوچیں، سے تو چھپا سب رہے ہیں، ہمیں کون سا بیان دے رہے ہیں، ہم سے تو چھپا رہے ہیں، آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان
قیامت کے دن جب ہمارے سامنے اعمال نامہ رکھنا ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس میں اگر یہ بیان ہو کہ اس کو پرائز دیا جائے جس مسلمانوں کے قاتل کو، تو سوچیں کہ ہم ساتھ دے کہاں کھڑے ہوں گے۔ سر، وہ کمزوری عوام ہے کو سر، سمجھتے ہیں یہ اندھے گونگے بہرے ہیں، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ حقیقت بھی یہی ہے، بزدلی کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ کمزور اللہ معاف نیشن کر دے ایسے ہی سر ہم کرتی ہیں سب کو۔ اللہ کے بندے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم بس دعا آمین۔ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی لیڈرشپ عطا کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے اس مسلمان ملکوں کو اچھی قیادتیں دے۔ اب اچھے آمین۔ بننے کے مسلمان تو اچھی قیادت اللہ تعالیٰ دے دے گا، صرف دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا۔ قرآن کے اوپر آئیے، قرآن کے مطابق چلیے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور سب سے انشاءاللہ پہلے اپنا اپنا تزکیہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک